کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مختصر سا خطاب سنا ہے آپ نے ابھی فضیلت الشیخ ڈاکٹر مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کا، جو آپ کے اس پروگرام کے لیے خصوصی طور پر سعودی عرب سے وہ آئے ہیں۔ آج 10 ہی منٹ صحیح لیکن بڑا علمی خطاب آپ نے ان کا سنا ہے۔ میں نے اپنی تقریری زندگی میں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کے ساتھ پہلی مرتبہ پروگرام کیا ہے، یعنی آج سے پہلے جب سے میں نے تقریر کی دنیا میں قدم رکھا ہے بہت سے علماء کے ساتھ میں نے خطاب کیا، لیکن مولانا مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ کے ساتھ یہ میرا پہلا پروگرام تھا۔ اللہ رب العالمین ان کے علم میں برکت دے، ان کی حیات میں برکت دے، اور ان کا سایہ تا دیر ہم پر ہماری جماعت پر باقی رکھے، اور ہمیں ان کے علم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں اسی آیت کی روشنی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بہت ہی چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے، ریس لگانے کا حکم دیا ہے، لیکن کس چیز میں؟ ایک دوسرے کو مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کس چیز میں؟ اسی کی تشریح کرنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو، بھاگو، یا یوں کہہ لو ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف ریس لگاؤ، اس جنت کی طرف۔ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور جو صرف متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، بلکہ اس آیت پر کئی دن خطاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے۔
ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانے کا حکم دیا ہے، ورنہ پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی کسی کو پیچھے کرنے کا، ڈھکیلنے کا یا اس کو نقصان پہنچا کر اس سے آگے بڑھنے کا آرڈر یا حکم آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے، مصارعت کا حکم دیا ہے، ریس لگانے کا حکم دیا ہے، تو صرف اس آیت میں، اور وہ بھی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ دنیاوی زندگی میں دنیا کے لیے ریس مت لگائیے۔ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی آدمی 1 کروڑ کا مالک ہے تو ہم اپنے پڑوسی سے 1.5 کروڑ کا مالک بن کر اس سے آگے نکلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوشش مت کیجیے آپ۔ ہمارے گاؤں میں فلاں آدمی اتنی جلدی 5 سال پہلے وہ ٹیکسی چلاتا تھا اور آج اس کا یہ حال ہو گیا۔ ہم بھی اس سے آگے بڑھیں۔ جب کوئی آدمی دنیا طلبی میں اور دنیا کی چاہت میں جب کسی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ حلال و حرام کی تمیز اور فرق کو مٹا دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا، اس کے سر پر ایک جنون ہوتا مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ کیسے بڑھنا ہے اس کا دماغ وہاں کام نہیں کرتا۔ آپ کو تو معلوم ہی تھا کہ میں جس ماحول میں تھا ابھی اور جس جگہ تھا اس کو بار بار بولنے میں بھی شرم آتی ہے۔ وہاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جن کا کام یہی ہے دولت کمانے کے لیے کچھ بھی کرنا۔ وہ باہر نکلتے ہیں، سپاری لیتے ہیں، 2-4 مرڈر کرتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، 2-4 5-6 مہینہ پھر اندر رہتے ہیں، پھر بیل ہوتی ہے، پھر نکلتے ہیں، پھر مرڈر کرتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب تم اندر آ جاتے ہو تو باہر کا خرچہ پانی؟ کہا جس نے سپاری دی وہی پہنچاتا ہے میرے گھر کو، پورا خرچہ سب دیتا ہے۔ ہم نے کہا وہ مکر جائے، وہ سوچ لے کہ میرا تو کام ہو گیا، مجھے تو جس کو مروانا تھا مروا دیا۔ کہا پھر کہ نکلنے کے بعد پھر اس کی خیر نہیں، اس کا مرڈر کروں گا، پھر اندر آؤں گا۔ میں نے پوچھا کتنی بار آ چکے ہو؟ بولا 5 مرتبہ جا چکا ہوں، 6ٹھی مرتبہ آیا۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ بولا پھر یہی کام کریں گے۔ اب آپ غور کیجئے، کسی جس کو وہ مار رہا ہے اس سے اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن چونکہ اب اس کو آگے بڑھنا ہے، اپنے مال و دولت، گھر و مکان کو بڑھانا ہے، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں اپنا ڈر لوگوں کے دلوں پر قائم کرنا ہے کہ اس سے بچ کر رہنا، اور دوسرا دولت اور پیسوں میں اس سے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے اس کی عقل اب کام نہیں کر رہی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ریس لگاؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طلب کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، عرضها السماوات والارض، جو جنت آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، آسمان اور زمینوں کے برابر، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کتنی بڑی ہوگی وہ جنت!
معمولی سی جگہ اگر جنت میں کسی کو مل گئی رہنے کے لیے، جنت میں سب سے کم جگہ جس کو ملے گی، یعنی اس کا مطلب وہ دنیا میں بہت کم دیندار ہوگا، جنت میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو بہت کم جگہ ملے گی، سب سے کم، اور سب سے کم جگہ بھی جس کو ملے گی وہ اتنی ہوگی کہ ایک سائیڈ سے اگر وہ گھوڑے پر بیٹھے اور دوسرے سائیڈ پر اپنے چھور تک جانا چاہے، جہاں تک اس کو جگہ ملی ہے وہاں تک جانا چاہے، اس آخری کنارے تک جانا چاہے تو اس گھوڑے پر بیٹھ کر وہ 100 سال تک چلتا رہے، اور وہ گھوڑا 100 سال کے بعد جہاں رکے گا وہاں تک یہ اس آدمی کی جگہ ہوگی جو سب سے کم جگہ جس کو ملنا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنے۔ مسارعت کہتے ہیں ریس لگانے کو، مسارعت کہتے ہیں دوڑنے کو، مسارعت کہتے ہیں دوسرے سے آگے بڑھنے کو، اور یہاں قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ آگے بڑھنے کا حکم ہے، لیکن کس میں؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے میں اور جنت کو پانے میں۔ اور جنت کو پانے کے لیے ہمیں جنت جیسے کام کرنا پڑیں گے، مرڈر کر کے جنت نہیں ملے گی، دھوکہ دے کر روزی کمانے میں جنت نہیں ملے گی، دکان پر بیٹھ کر دن بھر 3-5 کرتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، 100 کا مال 500 میں بیچتے رہو، کہتے رہو کہ اللہ کی قسم 50 روپے تو بچ رہے ہیں، کیا 50 روپے بھی ہم آپ سے نہیں کمائیں گے تو کیا؟ دن بھر یہ سب بہانے بازیاں کرتے رہو تو ایسے جنت نہیں ملے گی۔ آگے بڑھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی نیکی کا خیال آپ کے دماغ میں اور آپ کے ذہن میں آئے فوراً اس نیکی کو اسی وقت کر جائیے، اس کو ٹال مٹول مت کیجئے۔ ابھی نیکی کا کام کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ فلاں غریب آدمی ہے، اچھا اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے، اچھا یہ ہم 2000 روپے اس کو دیں گے، ٹھیک ہے آپ نے نیت کی، اب کر لی تو جلدی کرو، کیونکہ شام تک پتہ نہیں کون سے حالات پیش آ جائیں، اور شیطان بھی خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہیں آپ کا ارادہ پلٹ نہ جائے، بدل نہ جائے۔ اگر بدل گیا تو پھر آپ اس نیک کام کو نہیں کر پائیں گے، بلکہ ابھی جو خیال آپ کے دماغ میں آیا ہے آپ اس کام کو ابھی کر گزریے، اور اس نیک کام کو کر کے آپ مغفرت کی طرف آگے بڑھ جائیے اور جنت کی طرف آگے بڑھ جائیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حضرت بلال اقامت کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی اکرم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، سیدھے مصلی امامت پر جاتے ہیں، آپ کھڑے ہیں مصلی امامت پر، یا اقامت پوری ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہاں اقامت جیسی مکمل ہوتی ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں استعوا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، اپنی صفیں صحیح کر لو۔ صحابہ ابھی صفیں درست ہی کر رہے تھے، ابھی ایک دوسرے سے قدم اور ٹخنے سے ٹخنا ملا ہی رہے تھے، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز یاد آ گئی اور آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ غور کرنا ہے، امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو چکے ہیں، مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، آپ آگے بھی بڑھ چکے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے لگ چکے ہیں، اقامت پوری ہوئی، آپ نے فرمایا صفیں درست کر لو، لیکن اچانک ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، آپ نے صحابہ سے کہا رک جاؤ میں ابھی آ رہا ہوں، آپ نے صحابہ سے کہا رکو میں ابھی آ رہا ہوں، یہ کہہ کر آپ پھر مسجد چھوڑ کر حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں، جس حجرے میں آپ رہتے تھے اس حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس حجرے میں داخل ہوتے ہیں حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ، اے عائشہ
وہ سونے کی ایک ڈلی تھی، سونے کا ایک ٹکڑا تھا، وہ جو کل آیا تھا صدقے کے لیے اور کل رات میں کوئی ضرورت مند نہیں ملا تھا، وہ میں نے رکھ دیا۔ وہ کہاں ہے وہ ٹکڑا؟ فرمایا وہ تو آپ کے تکیے کے نیچے ہے۔ نبی اکرم نے تکیہ اٹھایا، تکیے کے نیچے سے وہ سونے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس ٹکڑے کو لے کر ایک قبیلے میں، گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ ضرورت مند کون انسان ہے، کون آدمی ہے۔ آپ نے پتہ لگایا اور بہت جلدی پتہ لگانے کے بعد اس سونے کی ڈلی کو، سونے کے ٹکڑے کو آپ اس ضرورت مند کو پہنچا دیتے ہیں، اس ضرورت مند کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اقامت چونکہ ہو چکی تھی، آپ نے اسی اقامت کی بنیاد پر اللہ اکبر کہہ کر پھر نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھا چکے، جب آپ نے سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کیا کیا آج آپ نے؟ اقامت ہو چکی تھی، جماعت کھڑی تھی، ہم لوگ سب تیار تھے، آپ کی تکبیر تحریمہ کا انتظار کر رہے تھے، ہم تو نیتیں اپنی باندھنے والے تھے، ہم سب کے چہرے قبلے کی طرف تھے، ہم صفات کی تکبیر تحریمہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آپ پلٹے۔ آپ نے فرمایا رک جائیے، پھر آپ اپنے گھر جاتے ہیں اور پھر گھر سے باہر نکلتے ہیں، پتہ نہیں کس گاؤں سے آپ تشریف لا رہے ہیں اور آپ آ کر نماز پڑھانے لگتے ہیں۔ آپ نے ایسا کون سا کام آپ کو پڑ گیا کہ نماز جیسی بڑی عبادت اور نماز جیسی اہم عبادت بھی آپ نے اس کام کے لیے چھوڑ دی اور آپ اس کام سے فارغ ہو کر پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں کل کچھ مال آیا تھا، اس میں سونے کا ایک ٹکڑا بھی تھا، میں نے مال کل غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، سونے کا ٹکڑا رہ گیا۔ میں نے سوچا رات لمبی ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت مند رات کی تاریکی میں بھی آ جاتا ہے، میں اس ضرورت مند کے حوالے کر دوں گا۔ فجر تک کوئی نہیں آیا، پھر ابھی بھی میں نے دیکھا آپ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے، ابھی بھی کوئی ضرورت مند نہیں ملا۔ جیسے میں مصلی امامت میں کھڑا ہوا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس سونے کے ٹکڑے کو سب سے پہلے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو میں گیا اور میں نے اس کو تقسیم کر دیا، ضرورت مند تک پہنچا دیا اور اب میں آیا۔ اب صحابہ کا سوال سنیے، اے اللہ کے رسول یہ کام تو نماز پڑھانے کے بعد بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو آپ نماز پڑھانے کے بعد بھی تو کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا فجر میں جب یاد نہ رہا تو ظہر کے بعد بھی تو میں بھول سکتا تھا، یا کوئی بھی نماز پڑھانے کے بعد بھی تو میں بھول سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتا ہوں، موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں اس حال میں میرا انتقال نہ ہو جائے، کوئی ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے چلائے، اس حال میں اللہ کے پاس جاؤں کہ جب اللہ سوال کرے تو مجھے اس کے جواب میں یہ کہنا پڑے ہاں غریبوں کے لیے ایک سونے کا ٹکڑا تھا جو میں دے نہیں پایا، غریبوں تک پہنچا نہیں پایا، اس لیے وہ ٹکڑا میرے گھر میں رہ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ جب میرے سامنے ملک الموت آئے تو میں بہت سی باتیں سوچوں، تو اس میں یہ بھی سوچوں کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہوں کہ میں اپنے گھر میں کوئی چیز چھوڑ کے نہیں آیا۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا سونے کا ٹکڑا رہ گیا تو میں نے سوچا کہ پہلے اس کو تقسیم کر دو، یہ نہ بھول جاؤں، اس لیے کہ نماز کا پڑھانا تو میں بھولتا نہیں ہوں، ہاں صدقہ و خیرات میں بھول سکتا ہوں کیونکہ غریبوں کا حق ہے، اس لیے میں گیا اور پہلے میں نے یہ نیک کام کر دیا اور غریبوں تک ان کا حق جو تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اب میں یہاں پر آیا ہوں اور نماز پڑھایا ہوں، الحمدللہ اب میں ایسا ہوں کہ اگر میری روح بھی نکل جائے اور اللہ سوال کرے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کون سا تصور تھا اور اس واقعے کے پیچھے کون سی تعلیم چھپی ہوئی ہے، کون سا درس چھپا ہوا ہے، کون سا میسج چھپا ہوا ہے، کون سا پیغام چھپا ہوا ہے اس واقعے کے پیچھے۔
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ دوڑو، جیسے ہی خیال آیا نیکی کا کام کر دیا۔ بھولی ہوئی چیزیں دو ہی جگہ یاد آتی ہیں، یا تو نماز میں یا لیٹرین میں۔ پورے دن آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، آپ لیٹرین کرنے بیٹھ جائیں اچانک یاد آ جائے، ہاں ایسا ہوتا ہے، اور یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ یہی سونے کا ایک ٹکڑا نبی اکرم کو نماز میں، حالانکہ آپ کو نماز کے اندر نہیں، نماز سے پہلے یاد آ گیا۔ اور اسی قسم کا ایک واقعہ ادب المفرد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ان کو لیٹرین میں قضاء حاجت میں یاد آیا۔ اس زمانے میں لوگ لوٹا لے کر، برتن لے کر کھیتوں میں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ضرورت پڑی قضاء حاجت کی، تو پانی کا برتن لے کر جنگل میں چلے گئے اور درخت کی آڑ میں بیٹھے۔ ابھی پانی کا برتن رکھا ہی تھا، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک دم کھڑے ہو گئے، نکل آئے، گھر گئے، سونے کا ٹکڑا تھا وہ تقسیم کیا، پھر لوٹا اٹھایا، پھر جنگل میں گئے۔ کسی نے ان کو دوبارہ جب جنگل میں لیٹرین کے لیے جاتا ہوا دیکھا تو اس نے پوچھا کیا لوز موشن ہو گئے کیا؟ جیسے ہم لوگ آپس میں مذاق کرتے ہیں، کیا ہوا زیادہ کھا لیا؟ اچھا کل شادی تھی ٹھوس کے کھا کے آئے ہو کیا؟ تو ایسے ہی ابوبکر صدیق جب قضاء حاجت کے لیے گئے فوراً اٹھ گئے، نہیں کیا، گھر گئے، سونے کی ڈلی اٹھائی، ضرورت مند کو پہنچایا، پھر گھر گئے، پھر لوٹا اٹھایا، پھر چل دیے جنگل میں۔ تو جب لوٹ کے واپس آ رہے تھے تو پوچھا ان سے لوگوں نے کیا ہوا؟ ابھی تو گئے تھے پھر گئے، کیا بات ہے؟ لوز موشن ہو گیا؟ دست لگ گئے ہیں آپ کو؟ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کہا ابھی تو گئے تھے؟ کہاں ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، میں گیا تھا، میں درخت کی آڑ میں بیٹھ بھی گیا، جھاڑیوں میں چھپ کر میں بیٹھ بھی گیا، لیکن میں نے لیٹرین نہیں کی۔ اچانک میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے ذہن میں خیال آیا کچھ چیزیں مجھے صدقہ کرنا تھی، وہ کسی کی تھی نہیں، مجھے اپنے مال میں سے صدقہ کرنا تھا۔ میں نے کل ہی نیت کی تھی کہ سو کر اٹھوں گا تو میں یہ صدقہ کروں گا، میں یہ خیرات کروں گا۔ اب میں اٹھا، جب قضاء حاجت کے لیے میں آیا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے صدقہ کرنا تھا، خیرات کرنا تھا۔ میں نے سونے کی وہ ڈلی نکالی، سونے کا وہ ٹکڑا فوراً اٹھایا اور فوراً میں اس کو غریبوں تک، مسکینوں تک، محتاجوں تک، ضرورت مندوں تک میں لے کر گیا، میں نے ان تک پہنچایا، پھر گھر گیا۔ وہاں سے آنے کے بعد اب دوبارہ جب میں گیا تب میں قضاء حاجت سے فارغ ہوا، پہلے میں نے لیٹرین نہیں کی تھی، اب میں نے کی ہے۔ لوگ ہنسنے لگے، اے ابو بکر یہ کون سی عقل مندی کا کام کر کیا آپ نے؟ ارے آپ کو جب سونے کا تو تقسیم ہی کرنا تھا، اس کو بانٹنا ہی تھا، غریبوں میں دینا ہی تھا، تو لیٹرین کرنے کے بعد بھی تو گھر جا سکتے تھے، اس کے بعد بھی تو غریبوں مسکینوں میں سونا تقسیم کر سکتے تھے، ان کو خیرات کر سکتے تھے، صدقہ کر سکتے تھے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ لیٹرین نہ کرنا، گھر پہ چلے آنا، پھر تقسیم کر دینا، پھر جانا؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیٹرین روک لینا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں تم اپنے حساب سے صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میری سوچ اس کے الٹ ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ ان الشیطان یزنی عنان اعظمی، شیطان خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ابھی میرے دل میں جو صدقہ و خیرات کا جو خیال آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد شیطان
ہمارے اس نیک ارادے کو کہیں بدل نہ دے، اس نیک ارادے کو کہیں موڑ نہ دے، ہماری خیرات کرنے کی، صدقہ کرنے کی نیت کو کہیں تبدیل نہ کر دے۔ محبت نہ آ جائے سونے کی، ارے یہ کیا ہوا، ارے ایسا کیسے ہو گیا ہے، نہیں اتنا قیمتی چیز ہم کیسے تقسیم کریں۔ تو اس لیے جس وقت صدقے کا خیال مجھے آیا میں نے فوراً صدقہ کر دیا، اس کے بعد اب آیا ہوں اور اب میں نے لیٹرین کی ہے۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے نیک کام میں آگے بڑھنا۔ جیسے ہی ذہن میں خیال آیا، جیسے ہی میرے دماغ میں خیال آیا، فوراً اسی وقت ہم اس کام کو کر جائیں، کیونکہ بعد میں ارادے بدل جاتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے صدقہ و خیرات کرنے کا دل ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بیٹا بیمار ہو گیا، اب نہیں ارے یار اب چلو پھر دیکھ لیا جائے گا، پہلے ہم اپنے بچے کو دیکھیں، ارے چلو پہلے ہم اس کو دیکھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، شیطان ایک دم ارادے کو باغدور کو گھما دیتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس ان پورے واقعات میں آپ دیکھیے، کہیں کوئی صحابی پیسے کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی صحابی کمانے کی طرف بھاگ رہا ہے، کیا کوئی دولت کو حاصل کرنے کے لیے بھی لپک رہا ہے؟ نہیں۔ ابو بکر صدیق کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر۔ عمر فاروق کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر۔ عثمان غنی کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر۔ حضرت علی کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر۔ دیگر صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی غنات مشہور تھی، ان کی امیری اور ان کی دولت کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کی امیری کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں۔ اسی ماحول میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا مال سینکڑوں اونٹوں پر لد کر آیا کرتا تھا، وہ بزنس کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن آپ صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالیں، ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، ابو ہریرہ موجود ہے، دیگر بہت سے صحابہ موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی صحابی دولت میں، مال میں، پیسوں میں حضرت عثمان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، عبد الرحمن ابن عوف سے آگے جانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ ہم اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، آج ہیں کل چلے جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ ہم کیوں مال و دولت میں کسی سے آگے بڑھیں؟ ہمیں اس چیز میں آگے بڑھنا ہے جو چیز باقی رہنے والی ہے، جو چیز ہمارا ساتھ دے گی۔ ایسے ماحول میں ایک اعلان ہوتا ہے، ایسے ماحول میں ایک اعلان ہوتا ہے، غزوہ ہونے والا ہے، ایک جنگ میں میرے ساتھیوں تمہیں شرکت کرنا ہے، اس غزوہ تبوک میں تمہیں جانا ہے۔ صحابہ کرام جنگ کی تیاری کرنے لگتے ہیں، اپنے گھوڑے تیار کرنے لگتے ہیں، اپنی سواریاں تیار کرنے لگتے ہیں، اپنی تلواروں میں دھار لگانے لگتے ہیں، اپنے گھوڑوں کی مالش کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک حکم ہوتا ہے، فلاں فلاں دن آپ کو غزوے کے لیے نکلنا ہے۔ ٹائم اتنا کم ہے کہ صحابہ کرام کو اس وقت قلیل ٹائم میں، قلت وقت کے اندر سب تیاریاں مکمل کرنا ہے، اور اسی میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس غزوے میں شرکت کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، دولت کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، اونٹوں کی بھی ضرورت ہے، سامان جنگی ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے۔ اے ساتھیوں، اس کام کے لیے چندہ بھی کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں ہے،
دولت میں ہم عثمان غنی کی طرح امیر نہیں ہیں کہ ہم چندہ دیں، ہم عبد الرحمن ابن عوف کی طرح پیسے والے نہیں ہیں کہ ہم چندہ دیں، ہم تو بہت غریب ہیں، صبح کھا لیتے ہیں تو شام کو کھانے کو نہیں ملتا، شام کو اگر مل جائے تو صبح کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے بچے بھی کئی کئی دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ حال ہے ہمارا۔ لیکن امام کائنات فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے اور چندہ بھی دینا ہے، تمہیں تعاون کرنا ہے، پیسہ لانا ہے، مال دینا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے، اس کتاب کے مطابق سب اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دینا ہے، جو حیثیت ہوگی وہ دیں گے، سب لگ گئے چندے کا انتظام کرنا ہے اس غزوے کے لیے جس کا اعلان کیا گیا ہے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے۔ اور غزوہ تبوک کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، جس بستی میں موجود ہے اس بستی میں جنگ نہیں ہونا ہے، تقریباً یہاں سے 1200 کلومیٹر دور، تقریباً یہاں سے 1200 کلومیٹر دور، یہاں سے دلی کے برابر۔ ٹرینوں کا دور نہیں ہے، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں ہے، اتنی دور کا سفر یا تو گھوڑوں سے طے کرنا ہے یا اونٹ پر بیٹھ کر طے کرنا ہے۔ اور جس جگہ صحابہ جہاں رہ رہے ہیں اس جگہ ان کی کھیتیاں ہیں، کھیتیوں کا عالم یہ ہے کہ کھجور کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، 2-4-6 دن میں یہ کٹے گی۔ صحابہ کرام کو اسی فصل کا انتظار رہتا تھا کہ اب یہ فصل کٹے گی، مارکیٹ میں بکے گی اور اسی سے جو کمائی ہوگی وہی پورے سال خرچہ چلے گا۔ حکم ہوتا ہے جنگ میں جانا ہے، جس فصل کے انتظار میں تھے اس فصل کے کٹنے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اب فصل کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں، چندے کا اعلان ہو رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب 2 مہینے کے بعد آنا، ابھی کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، یہ سیزن نکل جائے، اگلا سیزن بہت اچھا ہے، ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے گا، ابھی ہم 100 روپے دے رہے ہیں، اگر آپ اس 2 مہینے بعد آئیں گے تو ہم 500 روپے کا چندہ دیں گے، ہم 1000 روپیہ دیں گے، ابھی ہمارے پاس دینے کے لیے اتنا نہیں ہے، اگلا مہینہ چھوڑ دو، دوسرے مہینے میں آ جانا، وہ سیزن ہمارا بہت اچھا چلے گا۔ ادھر چندہ مانگا جا رہا ہے، فصل ابھی کٹی نہیں ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتے باقی ہے، اس فصل کو ایسے ہی رہنے دو، اس فصل کے علاوہ بھی تمہیں چندہ دینا ہے، ہتھیار دینا ہے، نہیں دینا تو جو تمہارے پاس ہے وہ دو، دیکھتا ہوں کیا کیا مال بیچے جائیں گے، تب ہتھیار لیا جائے گا، کس مال سے گھوڑے خریدے جائیں گے، اونٹ لیے جائیں گے، ہمیں تلواروں کی ضرورت ہے، ہمیں ڈھال کی ضرورت ہے، ہمیں نیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں تیروں کی ضرورت ہے، ہمیں تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ غور کیجئے 1200 کلومیٹر دور بھی جانا ہے، ادھر فصل پک کر تیار ہے کھجور کی، یہ کٹیں گے، مارکیٹ میں بکیں گے، تب جا کر میرے پاس خرچہ آئے گا، تب وہ خرچہ بھی ہمیں 1 سال تک چلانا ہے، اسی معیشت پر پورا سال کا خرچہ منحصر ہے، پورے سال کی ہمارا پورے سال کا خرچہ اسی معیشت پر منحصر ہے، اسی فصل پر منحصر ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، نکلو، 1200 کلومیٹر دور جانا ہے، اور گرمی ایسی ہے کہ زمین پر ایسا لگ رہا ہے کہ پیر رکھیں گے تو پھلک پڑ جائیں گے، اور آسمان ایسا برسا رہا ہے جیسے آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہو، آسمان سے آگ کے انگارے برس رہے ہو، اور زمین اتنی گرم کہ اگر ننگا پیر زمین پر رکھ دیا جائے تو پھلک پڑ جائے، ایسی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور ایسی سخت گرمی میں غزوہ
तबूक पेश आता है। निकलो, ना खेती देखो, ना फसल देखो, ना मौसम देखो, ना पूरे साल की मईशत को देखो, इस वक्त जो तुम्हारे पास है वो लाओ और ग़ज़वा तबूक के लिए निकलो। अब सहाबाए किराम माल लाने के लिए घर जा रहे हैं। अब सोचते हैं कि हम कितना माल लाएं कि फला से हम नेकी में आगे बढ़ जाएं, हम कितना दें कि फला से हम आगे बढ़ जाएं, हम अपने घर से कितना लाएं कि आज हम फला से आगे बढ़ जाएं। लोगों, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। यही सहाबा हैं जो दौलत में उस्मान गनी से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, अब्दुर्रहमान से आगे नहीं निकलना चाह रहे हैं। लेकिन जब आपने चंदा मांगा, जब आपने खैरात मांगा, जब आपने लोगों से ग़ज़वा तबूक के लिए ताउन मांगा, तो गरीब से गरीब सहाबी भी बड़े से बड़े अमीर से आगे निकलना चाह रहा था कि हम कितना दे दें कि आज हम नेकियों में इनसे आगे बढ़ जाएं, जन्नत को हम पा जाएं। लोग अपने घरों में सदका और खैरात ताउन के लिए निकल गए, अपने घरों में चले गए, पूछने लगे, आए मेरी बीवी, नबी ने चंदा मांगा है, ग़ज़वे के लिए निकलना है, घर में कुछ हो तो दे दो। आपको आज एक मिसाल देता हूँ, आज हज़रत उमर फारूक भी कुछ लाना चाहते हैं, आज अबू बकर सिद्दीक भी कुछ लाना चाहते हैं। लोगों की नजरें उस्मान गनी की तरफ है, हम जितना लाएंगे देंगे, उस्मान गनी हमसे 10 गुना दे देंगे, हमसे 20 गुना दे देंगे। आज हम नेकियों में उस्मान से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आज हम नेकियों में फला से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एहसास है तो ये कि आज उस्मान गनी को हम नेकियों में पीछे कैसे करें, आज हम फला को नेकियों में पीछे कैसे करें। ये एहसास नहीं कि दौलत में हम इनसे आगे कैसे निकल जाएं, आज एहसास है तो ये कि हम नेकियों में इनसे आगे, सदका और खैरात देने में आज हम इनसे आगे कैसे बढ़े। मेरे भाइयों, मामूली से मामूली और गरीब से गरीब सहाबी भी आज बहुत ज्यादा माल और दौलत देना चाहता है। आज उमर फारूक के दिल में भी जज्बा है कि आज इतना माल मैं अपने घर से ले आऊं कि आज नेकियों में मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं, आज नेकियों में मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊं। आज अबू बकर, उमर फारूक के दिल में भी ये जज्बा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में गए, कहा बीवी, घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रख दो। रख दिया। क्या करोगे? कहा आज नबी ने ग़ज़वा तबूक के लिए मदद मांगी है, मदद भी करना है और निकलना भी है। अच्छा, बीवी भी नहीं कह रही है कि फसल का क्या होगा, नहीं, हुक्म है तो है, जाना है तो जाना। क्या होगा का तसव्वुर हमें और आपको होता है, हम मर जाएंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये ख्याल हमें आता है। ये ख्याल सहाबा को नहीं आता था, उनको ख्याल ये था जिसने पैदा किया वही इनकी परवरिश भी करेगा, जिसने वजूद बख्शा है वही इनके लिए आगे के रास्ते भी निकालेगा। हजरत उमर फारूक ने देखा इतने कपड़े, आधे घर के लिए आधा इधर निकाल दिया, इतने बर्तन आधे घर के लिए आधा इधर निकाल दिया, इतनी तलवारें आधा इधर निकाल दिया, इतने घोड़े आधे इधर दिया आधा इधर दे दिया। अपने घर के माल को इकट्ठा करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधा घर में छोड़ा और आधा ले आए, रख दिया नबी के सामने। क्या देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक भी अपने घर का माल ला चुके हैं, हर सहाबी का माल अलग अलग रखा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक का भी थोड़ा सा माल एक जगह रखा हुआ था। उमर फारूक ने अबू बकर सिद्दीक के माल को देखा तो समझ गए कि आज मेरा माल उनसे बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ रख दिया और दिल ही दिल में सोचने लगे, आज मैं नेकियों में अबू बकर से आगे बढ़ गया, आज अबू बकर से दुगना नहीं तिगना नहीं 4 गुना ज्यादा माल में लेके आया, आज नेकियों में मैं अबू बकर से आगे बढ़ गया, आज सदका और खैरात में मुझे अबू बकर से ज्यादा नेकियां मिलेंगी। दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं। नबी अकरम के सवाल करने की बारी आती है, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए?
سب نے بتایا یہ میرا یہ میرا یہ میرا. پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ یہ چھوڑا یہ چھوڑا یہ چھوڑا بقیہ یہ لائے. باری حضرت عمر فاروق کی آتی ہے. اے عمر تم کیا لائے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ماشاءاللہ اللہ برکت. اچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر کے مال کے 2 حصے کیے برابر برابر. آدھا ادھر لایا آدھا گھر پہ چھوڑ دیا. جو جو چیزیں ڈبل تھی ایک ادھر کیا ایک ادھر کیا, یعنی ہر چیز میں آدھا آدھا. آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھا یہاں لے آیا. کہا اللہ تمہارے مال میں برکت دے. اے عمر واقعی تم نے آج بہت بڑی قربانی دی ہے. آدھا لے آئے. باری حضرت ابو بکر صدیق کی آتی ہے. اے ابو بکر تم کیا لائے؟ کہ اللہ کے رسول یہ مال تھوڑا سا میرے پاس تھا لے آیا. کہا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کہ اللہ کے رسول یہ مت پوچھئے کہ گھر میں کیا چھوڑا. نہیں میں نے سب سے سوال کیا تم سے بھی سوال کرتا ہوں. عمر نے بتایا کہ آدھا لایا آدھا گھر چھوڑ دیا. تم بتاؤ. کہ اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا لایا. کہا ابو بکر میں نے یہ پوچھا کہ گھر میں چھوڑا کیا ہے؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہو, اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا. سب کو لے آیا, سامانیاں لے آیا. پورے گھر کی میری پونجی یہی ہے, پورے گھر کی میری انکم یہی ہے, پورے گھر کا میرا اثاثہ یہی ہے. گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا. ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا کہ میں اپنے گھر کا پورا مال لے آیا, گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے, کچھ نہیں چھوڑا بس اس کے علاوہ. حضرت عمر فاروق چیخ مار مار کر رونے لگے, دھاڑے مار مار کر رونے لگے. زندگی میں پہلی بار میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا, لیکن باہر ابو بکر آج بھی میرے ارادوں پہ پانی پھر گیا. آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں پوری زندگی میں کبھی بھی آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. میں تو اپنے گھر کا آدھا لایا, آدھا کم سے کم گھر پہ بھی چھوڑ دیا, لیکن آپ نے تو اپنے گھر کا پورا مال اٹھا لایا. ظاہر بات ہے کہ جو اپنے گھر کا پورا مال لے آیا ہو اور جو اپنے گھر کا آدھا, تو آدھا مال والا پورے مال والے کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے؟ اگرچہ مال آپ کا کم ہے لیکن گھر کا پورا اثاثہ ہے. یہ آپ کی نیت ہے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے, مال کی کثرت کو نہیں دیکھتا ہے. آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ اے ابو بکر میں نیکیوں میں کبھی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا. ان کے دل دماغ میں بس یہی ہوتا تھا کہ میں ان سے نیکیوں میں آگے کیسے بڑھوں, میں ان سے نیکیوں میں آگے کیسے جاؤں, میں ان سے جنت کی طرف آگے کیسے لپھوں, میں کیسے دوڑ لگاؤں اور ان سے آگے نکل جاؤں. نیکیوں میں, دولت میں نہیں, مال میں نہیں. ان کا ایک مکان تو میرا ڈبل ہو, ان کا کچا تو میرا پکا ہو, ان کا ایک منزل تو میرا 2 منزل ہو. یہ 1 کروڑ کا مالک ہے تو میں 1.5 کروڑ کا بن جاؤں. یہ دوڑ نہیں تھی, یہ ریس نہیں تھی. ریس تھی تو یہ کہ میں آج نیکیوں میں ان سے آگے کیسے بڑھ جاؤں. وَسَارُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, اپنے رب کی طرف مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو. عرضها السماوات والارض, جس جنت کا رقبہ, جس جنت کا طول و عرض, جس جنت کی لمبائی و چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. یہ جذبہ تھا ان کے اندر. سبقت آگے بڑھنے کو بولتے ہیں. قرآن میں آیا فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, نیک کام اور خیر کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس میں؟ خیر کے کاموں میں. فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو, نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سودے بازی کرنے لگے تھے حضرت عمر فاروق ایک بار. اے ابو بکر آج میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سودا؟ کہاں؟ کہا کس بات کا سودا؟ اے ابو بکر میری پوری زندگی کی عبادتیں آپ لے لو,
میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو اور مجھے اپنی ایک دن ایک رات کی نیکی مجھے دے دو. اس ایک رات کی غار ثور میں جو آپ نے نبی اکرم کے ساتھ گزاری تھی، اور آپ اپنی ران پر نبی اکرم کے سر کو رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول سو گئے تھے، اور اے ابو بکر آپ کے پیر میں زہریلا جانور بچھو ڈنک مار رہا تھا، کاٹ رہا تھا، اس کی تکلیف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو کا قطرہ گر کر نبی کے چہرے پر گر گیا. لیکن تکلیف کی شدت کے باوجود آپ نے اپنا پیر نہیں ہلایا. اگر پیر ہلاؤں گا تو نبی اکرم کو ڈسٹرب ہو جائے گا. آپ میری ران پر سر رکھ کر سوئے ہیں، یہ بچھو کاٹ رہا ہے.